الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور میرے چھوٹے بھائیوں، ہر طرح کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی اسی اللہ رب العالمین کے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم تمام کو ایمان جیسی دولت سے نوازا، توحید جیسی دولت سے بھی نوازا، اور کسی کو اولاد بھی عطا فرمایا اور کسی کو انتظار میں رکھا ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو کامل نمونہ بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا۔ سامعین کرام، آج ہم جس ٹاپک پر اس مختصر سے وقت میں 15-20 منٹ کے وقت میں جو ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، ہم اور ہمارے بچے۔ ہم نے اس ٹاپک کا انتخاب اس لیے کر رکھا ہے کہ ہمارے سامنے ایک طرف دنیا کھڑی ہوئی ہے اور ایک طرف ہمارے بیوی اور بچے کھڑے ہوئے ہیں، تو ہمارے سامنے ہمارے کاروبار کے مقابلے میں اور ہمارے جائیداد کے مقابلے میں، ہماری نوکری کے مقابلے میں سب سے زیادہ پیاری چیز ہمارے گھر والے اور ہمارے بچے ہوا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر مان لیجئے آج آج 5 جنوری ہے، پانچویں آج منتھ کا یعنی 5واں دن ہے۔ جنرلی سیلریز کے ملنے کا دن ہوا کرتا ہے، اوکے۔ اب میں آفس میں سے آج شام میں سیلری لے لیا، اور لینے کے بعد میں اپنے ٹیبل پر سیلری رکھ دیا تھا، وہ پرس میں رکھا تھا یا کچھ بھی رکھا تھا، اور میں ایسے ہی وہاں بھول کر گھر کو واپس لوٹ کر آ رہا تھا۔ اچانک بیچ راستے میں یاد آتا ہے کہ ارے آج تو میری سیلری لیا تھا اور وہیں پر میں ٹیبل پر رکھ کر بھول کر آ گیا، تو اپنی گاڑی پلٹا لیتا ہے، چاہے وہ اپنی کار ہو یو ٹرن لیتا ہے، اگر بائک ہو یو ٹرن لیتا ہے، اور پھر دوبارہ اپنے آفس کی طرف اپنے یعنی جہاں بھی وہ کام کرتا ہے اس طرف واپس نکل پڑتا ہے۔ ابھی یو ٹرن لے کے ایسا نکلا ہی تھا، گھر سے وائف کا کال آتا ہے کہ ہمارا چھوٹا بیٹا وہ سیڑھیوں کے نیچے اوپر سے نیچے گر گیا، سیڑھیوں کے اوپر سے نیچے گر گیا، ہاتھ اس کا ٹوٹ گیا۔ جیسے ہی فون آتا ہے تو اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ بھائی ابھی سیلری لینے کے لیے وہ ایسے واپس آفس کو یا اپنے کارخانے کو دکان کو جا رہا تھا، جیسے ہی ان کے بیٹے کے بیٹی کے گرنے کی خبر سنتا ہے، پھر وہاں سے یو ٹرن لے کے اپنے گھر کو چل کر آتا ہے، اپنے گھر کو بھاگ کر آتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک طرف سیلری ہے جو کہ ٹیبل پر رکھی ہوئی ہے، ایک طرف بچہ ہے جو گر چکا ہے، تو آدمی سیلری کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کو نظر انداز کر دیتا ہے، لیکن اپنے بچوں کے پاس بھاگتے بھاگتے آ جاتا ہے۔ تو اس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ ہمارے سامنے جائیداد، ہمارے بچوں کے سامنے جائیداد کی کوئی حقیقت نہیں، ہمارے بچوں کے سامنے پراپرٹی کوئی حقیقت نہیں، ہمارے بچوں کے سامنے سیلری کوئی حقیقت نہیں۔ بچوں کا معاملہ آ جاتا ہے تو انسان ساری دنیا کو چھوڑنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ یہ اس قدر عظیم نعمت ہے، یہ اس قدر بڑی دولت ہے، لیکن اس دولت کے ساتھ ہم آج بہت ساری ناانصافیاں کر رہے ہیں۔ ہاں، کھلانے میں ہم پیچھے نہیں ہیں، پلانے میں ہم پیچھے نہیں ہیں۔ میں بیٹھا ہوا ہوں، میرے سامنے وہ ٹی ٹیبل رکھا ہوا ہے اور ٹی ٹیبل پر ایک آئس کریم رکھا ہوا ہے، میں بھی بیٹھا ہوں، میرا بیٹا یا میری بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، تو کیا آپ گوارا کر سکتے ہیں کہ میری بیٹی چاکلیٹ مانگے، میں اس کو نہ دوں اور میں خود کھا جاؤں؟ ایسے ہو سکتا ہے؟ میری بیٹی آئس کریم مانگے اور اس کو نہ دوں، میں خود کھا جاؤں؟ ایسے ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی بندہ ہر معاملے میں اپنے بچوں کے لیے قربانی دے رہا ہے۔ خود سستے کپڑے خریدتا ہے لیکن بچوں کو مہنگے کپڑے دلاتا ہے، خود وہ چپل میں پھرتا ہے لیکن بچوں کو جوتے دلانا چاہتا ہے، خود وہ یعنی صرف رمضان بقرعید میں ہی کپڑے لیتا ہے لیکن اپنے بچوں کو سال میں 2-3 بار بھی کپڑے دلا دیتا ہے، یعنی اپنے بچوں کو بہتر سے بہتر کرنا چاہتا ہے۔
آپ جو ہے سردی کا موسم ہے، میرا بیٹا بھی وہاں سویا ہوا، میں بھی سویا ہوا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ میری کمبل میرے بیٹے کو اڑاؤں، میری کمبل میری بچی کو اڑاؤں، وہ جو ہے مطلب سردی سے بچی رہے، وہ جو ہے ٹھنڈ سے بچی رہے۔ یہی آدمی کی سائیکالوجی کام کرتے رہتی ہے۔ دوست، یہ ہمارے بچے زندگی میں بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ، بشرطے کہ ہمیں انہیں ویسے بنانا پڑے گا۔ اگر ہم بنائیں گے تو یہ بچے ہمارے جیسے ہم سوچتے ویسے بننے والے ہیں، اگر نہیں بناؤ گے تو پھر یہ بچے ہمارے حساب سے بننے والے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر آپ غور کریں، آپ کے گھر کے بازو کوئی خالی گراؤنڈ ہے، خالی میدان ہے، اور جب بارش آ جاتی ہے اس خالی میدان میں جو ہے پودے نکل کر آتے ہیں، جھاڑ نکل کر آتے ہیں اور ایسے ویسے نکل کے آتے ہیں۔ اوکے، آپ نے وہ پودوں کے لیے بیج نہیں ڈالا تھا، آپ نے وہ پودوں کو پانی نہیں ڈالا تھا، آپ نے وہ کانٹوں کے جھاڑوں کا اپنے پانی نہیں ڈالا تھا، پھر بھی وہ کانٹے کے جھاڑ پودے خود بخود آ جاتے ہیں، وہ خود بخود آ جاتے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی ایسا دیکھا ہے کہ بھائی آپ کے گھر کے بازو خالی پلاٹ تھا، بارش آ گئی، اچانک جو ہے وہ سیب کا جھاڑ اٹھ کے آ گیا، اچانک وہاں سے جو ہے انار کے جھاڑاں اٹھ کے آ گئے، اچانک سیتافل کے جھاڑ اٹھ کے آ گئے، اچانک وہاں موز کے جھاڑ اٹھ کے آ گئے، اچانک وہاں پر چیکو کے جھاڑ اٹھ کے، ایسا ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، آپ گراؤنڈ کو چھوڑ دو گے، کانٹے نکل کر آنے والے ہیں، گھاس پھوس نکل کر آنے والا ہے، لیکن ایپل کا جھاڑ خود بخود آنے والا نہیں ہے، موز کا جھاڑ خود بخود آنے والا نہیں ہے، اور یہ چکو کا جھاڑ خود بخود آنے والا نہیں، انار کا جھاڑ خود بخود آنے والا نہیں، اس کو بونا پڑتا، انار کا جھاڑ لگانا پڑتا، اور آم کا جھاڑ لگانا پڑتا، سیتافل کا جھاڑ لگانا پڑتا، چیکو کا جھاڑ لگانا پڑتا، ہر قیمتی پھل والا جھاڑ لگانا پڑتا، وہ خود بخود نہیں آ سکتا، خود بخود جھاڑ اٹھ کے نہیں آتا۔ تو ویسے ہی ہمارے بچے بھی گراؤنڈ کی طرح ہیں، اگر ان کو چھوڑ دو گے گالی خود بخود سیکھنے والے ہیں، اگر چھوڑ دو گے گانے خود بخود سیکھنے والے ہیں، اگر چھوڑ دو گے جھگڑا خود بخود سیکھنے والے ہیں، اگر چھوڑ دو گے یہ چوری خود بخود سیکھنے والے ہیں۔ ہر برا کام بچہ خود بخود سیکھ لیتا ہے، اس کو سکھانے کی ضرورت نہیں۔ ہر کانٹے والا جھاڑ خود بخود آ جاتا، اس کو بونے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ سچا ہو، اسے سکھانا پڑے گا۔ آپ کا بچہ نمازی ہو، اس کو سکھانا پڑے گا۔ آپ کا بچہ ایماندار ہو، سکھانا پڑے گا۔ آپ کا بچہ جو ہے خدمت گزار ہو، سکھانا پڑے گا۔ آپ کا بچہ آپ کا اطاعت گزار ہو، سکھانا پڑے گا۔ سکھائے بغیر کوئی بھی اچھی بات آ نہیں سکتی، سکھائے بغیر آپ کے بچے کوئی اچھے کام خود بخود نہیں سیکھ سکتے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری توجہ ہمارے گھر کے زینت پر بہت زیادہ ہوا کرتی ہے۔ ہمارے کرٹنز یعنی مہنگے مہنگے ہوتے ہیں، ہمارے گھر کی اے سی بہت مہنگی ہوتی ہے، ہمارے گھر کا صوفہ بھی بہت مہنگا ہوتا ہے، ہمارے گھر کا جو ہے فریج بہت مہنگا ہوتا ہے، ہر چیز ہماری مہنگی مہنگی گھر میں ہوا کرتی ہے۔ ہم اتنا مال اس گھر پر خرچ کر رہے ہیں، لیکن کیا ہم اپنے بچوں کی تربیت پر خرچ کر رہے ہیں؟ یا سوچنے کی بات ہے۔ آپ کے گھر کا پردہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھنے والا ہے، آپ کے گھر کی فریج آپ کے علاوہ اور کوئی دیکھنے والا نہیں، آپ کے گھر کا صوفہ آپ کے علاوہ اور کوئی دیکھنے والا نہیں، وہ صرف آپ ہی دیکھتے ہیں، آپ ہی فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا بچہ اچھا ہوگا نا، دنیا اس کو دیکھنے والی ہے۔ آپ کا بچہ اگر ڈائمنڈ بن جائے، دنیا اس کو جو ہے دیکھنے والی ہے۔ ساری دنیا جس کو دیکھتی اس پر ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، جس کو کوئی نہیں دیکھتے ہم اس پر ہم خرچ کر رہے ہیں۔ ہماری سیلڈنگ اعلیٰ سے اعلیٰ، بھائی میرے علاوہ اور کون دیکھتا ہے؟ میرے دوست، آپ کے 2-4 رشتہ دار دیکھتے ہوں گے، اور کون دیکھتے ہیں؟ دنیا والے آپ کی سیلنگ نہیں دیکھتے، دنیا والے آپ کا صوفہ نہیں دیکھتے، دنیا والے آپ کے گھر میں کس طرح کے چینی کے برتن ہیں وہ نہیں دیکھتے، آپ کے گھر میں کس طرح کے میٹھے کٹورے وہ نہیں دیکھتے، آپ کے گھر میں کیسا کچن ہے، کچن میں کیا کیا ہے کوئی نہیں دیکھتا، لیکن آپ کے بچے کو دنیا دیکھنے والی ہے۔ ہمارے گھر میں ہمارے جو ہے وہ شوکیس میں ایسے چینی کے برتن ہیں جس پہ ہم پتہ نہیں سال میں ایک بار نکالتے ہیں بس، لیکن ہمارے چینی کا برتن کا سیٹ 5,000 کا، 10,000 کا، 15,000 کا، 20,000 کا سیٹ، وہ بس وہ آئینے کے بیچ میں رہتا ہے، آئینے کے پیچھے رہتا ہے، اس پر ہم خرچ کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے بچوں پہ چونکہ آپ کا مستقبل بننے والے ہیں، آپ کے مرنے کے بعد دعا دینے والے ہیں، اور آپ کے مرنے کے بعد وہ صدقہ جاریہ بننے والے ہیں، ان پر ہماری توجہ کپڑوں کے علاوہ اور کیا ہے؟
کھانے پینے کے علاوہ اور کیا ہے؟ آپ کھلونے دلاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اچھا گھر دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اچھا بیڈ دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اچھے جوتے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے ہٹ کر اس کی تعلیم اور تربیت کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، اس پہ آج آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ آپ جو سکھائیں گے، آپ اس کو جو دیں گے، اسی سے اس کی ویلیو بننے والی ہے، اسی سے اس کی قدر بننے والی ہے۔ مثال کے طور پر یہ بوٹل میرے پاس آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ بوٹل 10 روپے کا ہے، یہ بوٹل 10 روپے کا ہے۔ اچھا بھائی، اس بوٹل میں کا پانی نکال کر اگر میں دودھ بھر دوں تو یہ بوٹل 50 روپے کا ہو جائے گا۔ اگر اس کا دودھ نکال کر اگر میں شہد بھروں یہ 200 کا ہو جائے گا۔ اگر میں شہد نکال کر چاندی بھروں یہ 10,000 کا بوٹل ہو جائے گا، 20,000 کا بوٹل ہو جائے گا۔ اگر یہ چاندی نکال کر سونا بھروں تو 10 15 20 لاکھ کا یہ جو ہے بوٹل ہو جائے گا۔ اگر وہ سونا نکال کے میں ڈائمنڈ بھروں تو 50 کروڑ 60 70 کروڑ کا یہ بوٹل ہو جائے گا۔ لیکن ہے بوٹل 10 روپے کا ہی ہے۔ اس کے اندر جو بھرو گے اسی سے اس کی ویلیو بننے والی۔ آپ یہ مان لو یہ بچہ ہے، اس بچے کو جو سکھاؤ گے اسی سے اس کی ویلیو بننے والی ہے، جو تعلیم دو گے اسی سے اس کی ویلیو بننے والی ہے، جو تربیت دو گے اسی سے اس کی ویلیو بننے والی ہے، جو سکھاؤ گے، جو اس کے اندر بھرو گے اسی سے اس کی ویلیو بننے والی ہے۔ اور یاد رکھا میرے دوست، اندر جو ہے آپ یہ مان لو یہ بوٹل ہے، یہ بوٹل بند ہے تو میں اس کو آسانی سے بڑی آسانی سے کھول دوں گا اور جو ہے اس کا پانی پیوں گا اور اس میں مجھے کوئی جو ہے مطلب ہچکچاہٹ نہیں ہے۔ لیکن اگر بوٹل ایسے ہی رات بھر کھلا رہے، 2 دن بوٹل کھلا رہے، اب اس پانی کو پینے کے لیے آپ کا من ذرا ہچکچائے گا، پتہ نہیں اندر کیا دھول پڑی ہے، پتہ نہیں اندر کون سا کاکروچ جا کے آیا ہے، پتہ نہیں کیا اس میں جو ہے گندی گئی ہے، آپ کو ڈر لگے گا۔ کیوں؟ یہ ڈھکن اس کا ہٹا ہوا ہے۔ اگر ڈھکن بند رہے گا تو آپ بنداس بغیر کسی فکر کے اس پانی کو پئیں گے اور ذرا بھی آپ کے اندر مائنڈ میں یعنی ہچکچاہٹ نہیں آئے گی۔ تو آپ سمجھتے ہیں یہ ڈھکن رہے گا تو یہ بوٹل سیف ہے، اگر ڈھکن ہٹ جائے تو بوٹل سیف نہیں، یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے۔ تو دوست یہ تھوڑی سمجھو، یہ بوٹل یہ ہمارا بچہ ہے، یہ بچے ہے اور یہ اوپر جو ڈھکن ہے نا یہ اس کا دین ہے۔ اگر یہ دین رہے گا تو یہ سیف رہے گا، اگر اس کے ساتھ دین ہے تو یہ پورا سیف رہے گا۔ اگر دین اس سے نکل گیا تو اس بچے میں کیا کیا جائے گا پتہ نہیں، کیا کیا سیکھے گا پتہ نہیں، کیا کیا اس کے اندر گندگی جائے گی پتہ نہیں، اور پھر وہ اس کی اہمیت کو کھو دیتا ہے۔ تو دین بندے کو برائی اندر جانے سے روکتا ہے، دین بچے کے اندر برائی جانے سے سٹاپ کرتا ہے، دین بچے کے اندر بد اخلاقی جانے سے سٹاپ کرتا ہے۔ کیوں؟ وہ ڈھکن کی طرح کام کرتا ہے، وہ ہر گندگی سے سیف رکھتا ہے اور محفوظ رکھتا ہے۔ لیکن جس کے پاس دین نہیں ہے وہ کچھ بھی سیکھ سکتا ہے، جو بھی دیکھا سیکھ لے گا، وہ اچھا برا اس کو ذات تمیز نہیں کرے گا، کون سی بات اچھی ہے کون سی بات گندی ہے تمیز نہیں کر پائے گا۔ کیوں؟ اس کے پاس دین نہیں ہے، کچھ بھی اندر داخل ہو سکتا ہے۔ اچھا یہ بوٹل ہے، یہ بوٹل کے سب جب تک ڈھکن لگا ہوا ہے یہ بوٹل کو ہم اٹھا کے رکھتے، کام آئے گا کام آئے گا کام آئے گا، ہے نا، کام آئے گا، اٹھا کے رکھتے۔ جتنے ڈھکن گم گیا اب دیکھتے ڈھکن ملتا کیا، شام تک دیکھے، 2 دن دیکھے، 3 دن دیکھے، 4 دن دیکھے، ڈھکن نہیں ملا، اب یہ بوٹل کہاں جاتا؟ ڈسٹ بن میں جانے والا ہے۔ کیوں؟ ڈھکن کے بغیر یہ بوٹل ویسٹ ہے، ڈھکن کے بغیر بوٹل ویسٹ ہے۔ آپ نے اپنے بچے کو اسکول کا بوٹل دلایا 500 روپے کا، لیکن اگر 500 روپے کا بوٹل اگر ڈھکن اگر گم گیا تو فائنلی پھر وہ جائے گا ڈسٹ بن میں جائے گا، اگرچہ کہ آپ نے 500 روپے خرچ کیے اس کے اوپر۔ تو گویا یہ بچے کے ساتھ جب تک دین ہے اس کی ویلیو ہے، اللہ کے پاس بھی ویلیو ہے، ہمارے پاس بھی ویلیو ہے۔ جس دن ہمارے بچے کا دین نکل گیا یہ کچرے کے کنڈے کے قابل بن گیا، اللہ کے پاس اس بندے کی مچھر کے پر کے برابر بھی حقیقت نہیں، اگرچہ کہ ڈاکٹر کیوں نہ ہو، اگرچہ کہ لائر کیوں نہ ہو، اگرچہ کہ جج کیوں نہ ہو، اگرچہ کہ بزنس مین کیوں نہ ہو، اگرچہ کہ دنیا کا کتنا بھی بڑا عہدیدار ہو، لیکن اگر اس کے ساتھ دین نہیں ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو میرے دوست آج ہم چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا مجھ سے بڑا بنے، بالکل فکر کرنا چاہیے اور چاہتے بھی ہم لوگ، میرا بیٹا مجھ سے بڑا بننا، میرا بیٹا مجھ سے زیادہ مالدار بننا،
میرا بیٹا زیادہ صحت مند بننا، میرا بیٹا مجھ سے زیادہ خوبصورت رہنا، میرا بیٹا مجھ سے زیادہ پراپرٹی والا بننا، میرا بیٹا مجھ سے زیادہ زندگی پانا، ہم یہی چاہتے ہیں نا، یہ سب چاہتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ میں دوست، آج ان بچوں کے اندر دین اگر آگا سمجھو، آپ جیت گئے انشاءاللہ. اگر آپ چلے گئے، آپ کے بچوں کے پاس اخلاق نہیں، دین نہیں، کچھ نہیں، تو یاد رکھنا آپ کو یاد کرنے والے ختم ہو جائیں گے، کوئی آپ کو یاد کرنے والا نہیں رہے گا. آپ نے مان لو اپنے مارکیٹ میں 10 آپ نے کاروبار پھیلا دیے، آپ نے مارکیٹ میں جو ہے آپ نے بڑے بڑے کاروبار پھیلا دیے، بڑی بلڈنگ آپ نے کھڑا کر دی، گھر کے سامنے کاروں کی انبار ہے، سب کچھ ہے. ایک دن ہم جائیں گے اور یہاں پر مجھے لٹایا جائے گا اور قنات لگے ہوئے رہیں گے، لوگ میرے گھر کے سامنے چیئروں پر بیٹھے ہوئے رہیں گے. اس موقع پر کوئی آدمی یہ نہیں کہے گا کہ نور الدین صاحب کیا کاراں بنے بھائی، نور الدین صاحب کیا کاروبار تھا، نور الدین صاحب کیا جو ہے ان کے دکانیں ہیں، کیا ان کے بلڈنگاں ہیں، کیا ان کاروبار ہے. کوئی یاد نہیں رہتا، یاد رکھنا آپ، کوئی نہیں بولے گا. لیکن میرے بچے جو آگے بڑھ بڑھ کے مجھے نہلا رہے ہیں، کتنے اچھے بچے ہیں ان کی ماشاءاللہ. میرے بچے آگے بڑھ بڑھ کر مجھے جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں، کتنا پیارا بچہ ماشاءاللہ باپ کے جنازے کی نماز پڑھا رہا ہے. کتنا میرا بیٹا، اگر میرا بیٹا میرے جنازے کی نماز پڑھائے اور وہ پڑھاتے ہوئے روئے گا ضرور، کیوں؟ اس کو ایک اٹیچمنٹ ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے. اگر امام صاحب پڑھائیں گے تو 1 منٹ 2 منٹ میں کلوز، کیوں رونا آئے گا؟ میں مروں تو امام صاحب کو رونا کیوں آئے گا؟ میں مروں تو امام صاحب نماز میں کیوں روئیں گے؟ نہیں روئیں گے اور آئے گا بھی نہیں. لیکن میرا بیٹا پڑھائے گا تو روئے گا اور جو ہے یعنی دکھ سے وہ نماز پڑھائے گا. میرے دوست، تو گویا یعنی ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچے ہماری نشانی بننے والے ہیں، ہمارے بچے ہماری سنتان کو آگے بڑھانے والے، ہمارے بچے ہمارے نام کو روشن بھی کرنے والے ہیں اور ہمارے نام کو بدنام بھی کرنے والے. میرے دوست، تو لہذا کوشش کریں، ہم ایک طرف پراپرٹی ایک طرف بچے ہیں تو صرف بولنے کے لیے ہمارے پہ ایموشنل ہے، لیکن ریئلی اس کو ہم بناتے نہیں بناتے، اس کو ہمیں سوچنا ہے. دو آخری بات کہہ کر ختم کرنے جا رہا ہوں کیوں ٹائم ہو چکا ہے. میں گاڑی پہ جا رہا ہوں، میں گاڑی پہ جا رہا ہوں، میرے پیچھے میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے اور گاڑی میری 60-70 میں چل رہی ہے مثال کے طور پر. ہاں 60-50 ویسے اتنا چلو، کوئی بات زیادہ تیز نہیں چلانا اپنے کو. ہاں 50-60 میں جا رہا ہوں، میرا بیٹا نیچے گر گیا، میرا بیٹا نیچے گر گیا، تو اب میں گاڑی لے کے ایسے چلا جاؤں گا یا گاڑی کو روک کے پھر دوبارہ میرے بیٹے کو لوں گا؟ آپ کا سینس یہی کہتا ہے کہ نہیں شیخ، اب بچہ گر گا تو چھوڑ کے جا سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. پھر گاڑی روکے گا، اترے گا، اپنے بچے کو لے گا، پھر گاڑی بیٹھا پھر آگے بڑھے گا. اوکے، بالکل لے کر جا رہے ہیں. میں کار میں جا رہا ہوں اور میں نے شاپنگ کیا اور شاپنگ کا میرا بیٹا بھی جو یہاں وہاں کچھ لے رہا تھا، میں شاپنگ کر کے لے کے کار بند کر کے لے کے نکل گیا اور 5 کلومیٹر بعد پتا چلا میرا بیٹا گاڑی میں نہیں ہے، میرا بچہ گاڑی میں نہیں ہے. تو کیا آپ ایسے ہی گھر کو چلے جائیں گے، پلٹ کر واپس آئیں گے؟ واپس پلٹ کر آئیں گے اور اپنے بچے کو لے کر جائیں گے. بنا بچے کو لیے ہوئے آگے آپ نہیں بڑھیں گے، ہر حال میں اپنے بچے کو ساتھ میں لے کر جائیں گے. لیکن دوست، یہاں تو چلتا ہے، یہاں ہم اپنے بچے کو گرنے کے بعد بھی لے کر جا سکتے ہیں، لیکن ایک ایسا مرحلہ آنے والا ہے جس میں ہم پل صراط پر چلتے رہیں گے اور پل صراط پہ چلتے چلتے اگر میرا بیٹا نیچے گر جائے تو کیا اس کو میں واپس لا سکتا ہوں؟ کبھی نہیں. کیا پل صراط سے نیچے گرنے والے بچے کو اپنے ساتھ لے کر جا سکتا ہوں؟ کبھی نہیں. تو گویا یہاں ہم لے کر جا سک رہے ہیں لیکن وہاں لے کر نہیں جا سکتے. اگر وہاں ساتھ میں لے کر جانا چاہ رہے ہیں، یہیں سے اپنے بچوں کو نیک بناؤ، صالح بناؤ، اچھے بناؤ. دنیا سکھاؤ ضرور، دنیا سکھانے سے منع نہیں، دنیا ضرور سکھاؤ، لیکن ساتھ ساتھ میں دین کا ڈھکن ضرور رکھو. اگر یہ ڈھکن ہے تو اس کی ویلیو ہے، اگر ڈھکن نہیں ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے پیارے پیارے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کو دنیا پڑھانے کے ساتھ ساتھ بھی انہیں نماز بنانے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے. انہیں سچا بنائے اور انہیں وفادار بنائے، انہیں ایماندار بنائے، انہیں اللہ کا فرمودار بنائے، انہیں بڑوں کی عزت کرنے والا بنائے، بڑوں کا احترام کرنے والا بنائے اور بڑوں کی خدمت کرنے والا بنائیں اور سب کو جو ہے لے کر چلنے والا بنائیں اور دوسروں کے لیے فائدہ مند بنائیں، دوسروں کے لیے زحمت نہ بنائیں
بلکہ دوسروں کے لیے رحمت بنائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.